آج صبح کلام مقدس میں سے جو بات ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے امپورٹنس آف سبات، یعنی سبت کی اہمیت کیا ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ سبت کا دن کیا تھا۔ گو یاد رکھیں آج کے ایماندار کے لیے اس دن کی اہمیت ایسے نہیں جیسے پرانے عہد نامہ کے لوگوں کے لیے تھی، کہ ہمارا سبت، ہماری فسح، ہمارا آرام یسوع مسیح ہے۔ تو بھی ہم پرانے عہد نامہ کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانی کے لیے، قوم بعد میں آئی تھی، اسرائیلی قوم بعد میں آئی تھی، خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو بناتے ساتھ ہی خدا نے اس کو آرام کا دن بخشا۔ 7واں دن خدا نے آرام کا بنایا، اور خدا نے اس لیے یہ دن بنایا تاکہ انسان اس دن میں خداوند کو یاد کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی ستائش کرے۔ اور آج بہت سارے لوگ اس آرام کے دن کو نہیں جانتے، نہ اس کا تقدس کرتے ہیں، نہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ وہ اس دن میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ، ایمانداروں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بہت سی مشکلات، مصیبتوں، بیماریوں میں جکڑے رہتے ہیں اور نکلتے نہیں، کیونکہ وہ کلیسیا کا اور خدا کے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ پر جب ہم خدا کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا اپنے گھر، اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے سنبھالتا ہے۔ مرد خدا داؤد زبور 20 میں کیا کہتا ہے؟ ہیکل تو اپنی گھلے تیرے واسطے کیجی، سیون وچوں آپے سنبھالے تینوں۔ ہیکل خدا کا گھر ہے، اور سیون پرانے عہد نامہ میں کلیسیا کو بولا جاتا تھا۔ تو داؤد کہتا ہے کہ جب ہم ہیکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے مدد آنی ہے۔ خداوند سیون یعنی کلیسیا میں سے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ کلیسیا کی برکت رہتی ہے اگر آپ کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، کلیسیا میں خدمت کر رہے ہیں، ہر ہفتے آپ کلیسیا کے اندر آتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، تب خدا کی قدرت آپ کو سنبھالتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ پادری کے اور خدا کے سر پہ احسان کرنے ہم چرچ آئیں۔ یہ دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی یہ جو پیچھے بینچز خالی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو آن ریکارڈ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ 350 سے اوپر ہیں، اور ہم ایک میٹنگ میں میرے خیال سے کبھی 200 سے اوپر نہیں جاتے۔ ریزن کیونکہ لوگ خدا کے گھر آنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کے دل میں خدا کے گھر کی عزت نہیں ہے، لوگ خدا سے برکت لینا نہیں چاہتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کتنا سخت قانون تھا خدا کی عبادت کرنا، اور قوم بنی اسرائیل خوشی محسوس کرتی تھی خدا کے گھر آنے کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے۔ وہ پورا ہفتہ تیاری کرتے تھے سبت کی، کہ انہوں نے خدا کے حضور جانا ہے اور آرام دن ہوگا ان کا۔ وہ مرد خدا داؤد زبور 121 میں کہتا ہے میں خوش ہویا جدو کی آکھن لگے جی۔ مگر آج افسوس ہے کہ لوگوں کو خدا کے گھر آنے میں کوئی خوشی نہیں، لوگوں کو دنیا کے کاموں میں خوشی ہے۔ بہت بڑی کمیونٹی ہے یو اے کے اندر کرسچنز کی، مگر چرچوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی خوشی نائٹ پارٹیز کے اندر ہے، ان کی خوشی شادیوں میں ہے، ان کی خوشی اور بہت سارے معاملات میں ہے۔ وہ خدا کے گھر آنے سے داؤد کی طرح، قوم بنی اسرائیل کی طرح خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہماری، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مسیحی قوم بڑی لاڈلی ہے۔ میں کہتا ہوں لاڈلی نہیں، چوڑ ہوئی قوم ہے۔ قوم بنی اسرائیل دن میں 3 بار ہیکل جاتے تھے، اور اگر وہ کسی طور سے ہیکل نہ جا سکتے تو جہاں کہیں ہوتے ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے۔ ہم سے ہفتے میں 1 دفعہ 2 گھنٹے کے لیے خدا کے گھر نہیں آیا جاتا۔ پھر کیسے خدا ہمیں برکت دے گا؟ کیسے خدا ان سیون میں سے، ہیکل میں سے ہمارے لیے مدد بھیجے گا؟ کیسے وہ سیون میں سے ہمیں سنبھال لے گا جب ہم جڑے ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے؟ ہم کیسے خدا سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ آج صبح میں اسی بات پہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بہت سارے لوگ مہینے میں 1 دفعہ آتے ہیں، غلطی سے 2 دفعہ آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو ریگولر ہیں، اور میں ایک جوڑے کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ ان کو اپریشیٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے بزرگ ہیں کلیسیا کے اندر، وہ بہانہ بھی کر سکتے ہیں بیماری کا، مگر ان کو میں نے کسی وجہ کے بغیر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ خدا کے گھر نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ انکل ڈیوڈ
اور انٹی جمیلہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں جی, ان کے لیے تالیاں بجائیں گے جی. یہ سب سے بزرگ لوگ ہیں کلیسیا کے, اور میں جب سے یہ میرا 7واں سال شروع ہو گیا خدمت کے اندر, میں نے اس جوڑے کو بغیر کسی وجہ کے گھر رہتے نہیں دیکھا. بیمار ہے تو علیحدہ بات ہے, ریگولر ہے, اور بہت سارے خاندان ریگولر, لیکن میں نے ان کو اس لیے کھڑا کیا ہے کیونکہ یہ بزرگ ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بیٹھیں. یہ بزرگ ہیں اور یہ ریگولر ہے خدا کے گھر کے اندر. میں چاہتا ہوں ہم سب, مجھے وہ کوئی, میں نے 19 ایئرز میں نے جاب کی ہے, آئی ڈونٹ ریمبر اے ڈے کہ میں بغیر کسی وجہ کے خدا کے گھر نہ آیا ہوں. جب میں دنیا دار تھا اس وقت بھی جتنے مرضی پٹھے کام کر لوں میں رات کو, لیکن صبح میں نے چرچ ضرور جانا. خدا سے محبت کرنی شروع کریں. ہنس رہے ہیں کچھ لوگ, میں کسی دور میں دنیا دار بھی تھا نا, میں پیدائشی پادری نہیں پیدا ہوا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے دل میں ایک خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ خدا کے گھر سے ایک تعلق نہیں چھوڑنا. ہماری والدہ محترمہ نے ہمیں اس بات پہ ہمیشہ انکریج کیا خدا کے گھر جانے کے لیے. کبھی کبھی ہم نے کمزور ہونے کہا نہیں, تم اپنے روزگار پہ جاتے ہو, تمہیں اپنے مالک کا, اپنے باس کا ڈر ہے اس لیے جاتے ہو, تو جو مالکوں کا مالک ہے, یہ میری ماں سٹیٹمنٹ دیتی تھی کہ جو مالکوں کا مالک ہے, جو تمہارے سارے باسز کا باس ہے, اس کا تمہیں ڈر نہیں ہے. یہ بات ہمیں ہمیشہ انکریج کرتے اور ہم خدا کے گھر ریگولر جاتے تھے. آج ہم سیکھیں گے کہ خدا نے جو 7واں دن بنایا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, اور خدا نے 7واں دن اس لیے بنایا تاکہ اس دن نسل انسانی آرام کرے اور خدا کی عبادت کرے. میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب, اس کا 2 باب, اور پڑھیں جس کی پہلی 3 آیات. کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ سو آسمان اور زمین اور ان کا کل لشکر کا بنانا ختم ہوا, اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا, اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور لکھا ہے انگلش میں لکھا ہے ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے, یعنی اس نے 7ویں دن جو تھا وہ آرام کیا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ خداوند کو آرام کی ضرورت تھی؟ کیا خدا تھک گیا تھا 7 دن کے اندر؟ میری بات پہ غور کیجئے گا. بائبل خدا کو کہتی ہے کہ وہ روح ہے, روح نہیں تھکتی, جسم تھک جاتا ہے. کیا خدا واقعی تھک گیا تھا؟ کیا خدا کو آرام کی ضرورت تھی کہ اس نے 7ویں دن جو تھا وہ آرام کیا, اس نے ریسٹ کی؟ اگر آپ زبور 121 کی 4 آیت دیکھیں تو آپ لکھے دیکھو اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. یسایہ 40:28 میں لکھا ہے کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا. تو خداوند نے 7واں دن جو تھا وہ کیوں آرام کیا؟ وجہ کیا تھی؟ خداوند کیا بتانا چاہتا تھا؟ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنا دیا, سب کچھ بنا دیا, اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یاد رکھیں بائبل مقدس کے مطابق خدا جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے. میری بات دھیان سنیے گا, خدا کون ہے جی؟ ایمانداروں کا باپ ہے. اور اگر آپ آدم کا نسب نامہ دیکھیں تو آدم کے نسب نامہ میں خدا کو باپ کے طور پر پیش کیا گیا ہے, کہ خدا کا جو آدم کا جو باپ تھا وہ خدا تھا. تو خدا جو ہے کلام مقدس کے مطابق ایک باپ کی شکل میں ایمانداروں کے لیے نظر آتا ہے. اور خدا جانتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو کچھ باپ کرتا ہے وہی آگے بیٹا کرے گا, وہی آگے بیٹی اولاد وہی کرے گی. اور اگر باپ حقیقی طور پر ایماندار ہے, خدا سے محبت کرنے والا ہے, تو بیٹا حقیقی ایماندار اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا. اور اگر باپ بدکار ہے تو بیٹا بھی بدکار ہوگا. اسی لیے خدا باپ نے جب 7واں دن بنایا تو اس نے نمونے کے طور پر ریسٹ کی, آرام کیا, سبت کا دن دیا, تاکہ نسل انسانی جن کا میں باپ ہوں وہ مجھے دیکھیں اور وہ بھی 7ویں دن آرام کریں اور میرے سے فیلوشپ رکھیں. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں تھی, خدا تھکا ہوا نہیں تھا, خدا تھکتا نہیں ہے. لکھا کہ وہ تھکتا نہیں, وہ ماندہ نہیں ہوتا, وہ روح ہے, روح تھکتی نہیں ہے. اس نے نمونے کے طور پر 7واں دن آرام کا بنایا تاکہ نسل انسانی 7ویں دن خدا سے رفاقت رکھ سکے, خدا سے قربت رکھ سکے, خدا سے ملاپ کر سکے, خدا کے ساتھ بیٹھے بات کر سکے, خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہے. یاد رکھیں کہ روحانی عالموں میں ہمیں 2 باپ نظر آتے ہیں. روحانی عالم میں
دو باپ نظر آتے ہیں, ایک خدا جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے, اور دوسرا ابلیس جو گناہ گاروں کا اور جھوٹوں کا باپ ہے. اگر آپ اتوار کو یا جس دن آپ کی چھٹی ہے خدا کے گھر نہیں آتے, تو اس کا مطلب ہے آسمانی باپ نے جو نمونہ آپ کو دیا ہے اس کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں. اور پھر جو کام آپ اس دن کر رہے ہیں, سوچیں کہ آپ کا باپ کون ہے, آپ کس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, آپ کس کے کاموں کو پورا کر رہے ہیں, کون ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے. اگر آپ کا باپ آسمانی ہے تو آپ آسمانی باپ کی مرضی پہ چل کے اس سے ملاقات کے لیے یہاں پر ضرور آئیں گے. پر اگر آپ گھر میں ہیں اور گھر کے اور دنیا کے کاموں میں ہیں, تب آپ کا باپ آسمانی باپ نہیں ہے. یاد رکھیں, خداوند ہم سب سے بات کر رہا ہے. قوم بنی اسرائیل کی برکت کی وجہ ہی یہ تھی. آپ دیکھیں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے خدا نے ان کو چنا, خدا نے ان کو مقرر کیا, خدا نے ان کو سبت کا دن دیا, اس دن سے آج کے دن تک ان سے زبردست قوم نہیں نظر آتی پوری دنیا میں. وہ ایک زوراور نسل ہے. کیوں؟ کہ وہ خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں. اور بہت دفعہ جب وہ خدا کے کلام سے بٹکے تو خدا نے ان کو سزائیں بھی دی, مگر جیسے ہی انہوں نے خدا کے گھر میں آنا شروع کیا, اپنے آپ کو بحال کیا, خدا کی برکت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. اور یاد رکھیں کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو باغ عدن سے ہی اس رسم کا آغاز کیا. میں نے کیا بولا کہ قوم بنی اسرائیل بعد میں وجود میں آئی ہے. خدا نے 7ویں دن کا آرام جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ پیدائش کی کتاب آدم ہوا کو دیا, نسل انسانی کو دیا, قوم بنی اسرائیل کو نہیں دیا. قوم بنی اسرائیل کو بعد میں ملا جب وہ چنی گئی. اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور ہوا کو سبت کا آرام دیا, ان کو 7واں دن دیا کہ وہ خدا سے فیلوشپ کر سکیں, تو ابلیس کو یہ بات پسند نہ آئی, اور ابلیس نے گناہ کے وسیلہ سے انسان سے نہ صرف اس کا آرام چھینا بلکہ اس سے خدا کی رفاقت بھی چھین لی. جب ہم خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں, ہم خدا کی بارگاہوں کے مشتاق نہیں ہیں, ہم خدا کے گھر نہیں آتے, ہماری فیلوشپ نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ ہم سے بھی ابلیس نے ہمارا آرام بھی چھینا ہے اور ہماری رفاقت بھی چھین لی ہے. کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہی نہیں کہ ہم چرچ جائیں. ایک مہینے میں مشکل سے بہانے لگا کے ہم ایک دفعہ چرچ آئیں گے حاضری لگانے کے لیے کہ میں چرچ کا ممبر ہوں. خداوند دیکھ رہا ہے ہمیں ان ساری باتوں کے لیے. خداوند ہم سب کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت داؤد کی طرح اپنے دل کے اندر اس بات کی خواہش رکھیں کہ کب میں خدا کے حضور جاؤں گا. داؤد کے پاس یسوع مسیح نہیں تھا, میرے اور آپ کے پاس یسوع مسیح ہے. داؤد کے پاس پرماننٹ روح القدس نہیں تھا, میرے اور آپ کے پاس پرماننٹ روح القدس ہے. ہم خداوند کے گھر آنا تو ضروری ہے, ہمیں پورا ہفتہ بھی خدا کی حضوری میں رہنا ضروری ہے. ہمیں اس کے روح سے بھرے رہنا چاہیے تاکہ خداوند ہمیں ہر طور سے سنبھالے اور برکت دے. اور آپ کو پتا کہ گناہ نے اور ابلیس نے جب آدم اور ہوا سے ان کا آرام اور ان کی رفاقت چھین لی تو ایک لمبے عرصہ تک انسان خدا کی قربت سے کاٹ ڈالا گیا. سبت جاتا گیا, عیدیں جاتی گئیں, اور قوم بنی اسرائیل 450 سال 430 سال تک جب وہ ملک مصر میں غلامی کاٹ رہے تھے تو انہوں نے ان 430 سالوں میں ایک سبت نہیں منایا, ایک عید نہیں منائی. ان کی خدا سے کوئی رفاقت, کوئی میل ملاپ نہیں تھا. اور بائبلی نقطہ نظر سے, تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مصر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور فرعون جو ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ مصر یعنی گناہ کے گھر میں تھی, گناہ کے قبضہ میں تھی, اور فرعون کے قبضہ یعنی ابلیس کے قبضہ میں تھی. اور خدا نے جب ان کو وہاں سے چھڑایا تو آپ کو پتا خدا نے سبت کا نشان اسی لیے دیا کہ میں تمہیں گناہ سے اور ابلیس سے چھڑا لایا ہوں. میرے ساتھ نکالیں استثنائی کتاب اس کا 5واں باب, 5ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک.
تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور۔ رک جائیں، دیکھیں یہاں پر کہ خدا جو ہے صرف قوم بنی اسرائیل کو نہیں بول رہا، بلکہ تیرا غلام، تیری لونڈی، تیرا بیل یعنی جانور، ہر ایک چیز کو حکم دیا ہے کہ وہ آرام کرے۔ یہ اتنا پاک دن تھا سبت کا دن، جو 7واں دن آرام کا دن تھا۔ آگے پڑھیں جی۔ اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ ہاں جی، سمجھ آئی ہے کیا لکھا ہے؟ اس لیے خدا، اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور بازو سے اور بلند بازو سے تجھے نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم مصر میں گناہ میں، غلامی میں تھا، فرعون کی غلامی میں تھا، یعنی ابلیس کی غلامی میں تھا۔ جب میں تجھے وہاں سے چھڑا کے لایا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے سبت کو، میرے آرام کو، میری عبادت کو، میری رفاقت کو، میری قربت کو سمجھے کہ وہ کیا ہے۔ اور تو اتنے سال غلامی میں رہا ہے، اتنے سال تو گناہ میں رہا ہے، مگر اب جب تو آ گیا ہے تو تجھے سبت کا دن ماننا ضروری ہے۔ یہ اس بات کی یاد ہے کہ تو گناہ میں تھا، غلامی میں تھا، مگر اب تو آزاد ہے، تجھے آرام میں داخل کیا گیا ہے۔ آج بھی یاد رکھیں، وہ لوگ جو خدا کے گھر سے کٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نامی طور پر خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ لوگ جو پادری کے سر پہ احسان کرنے خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں غلامی میں ہیں، قوم بنی اسرائیل کی طرح گناہ کی غلامی میں ہے، ابلیس کی غلامی میں ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے بولا کہ ہم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، ہمارا باپ ابراہیم ہے۔ تو یسوع نے بولا کہ اگر تمہارا باپ ابراہیم ہوتا تو اپنے باپ جیسے کام کرتے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں ہمارا آسمانی باپ ہمارا باپ ہے، تو ہم تو اس کے حضور آتے نہیں ہیں، ہم کیسے کلیم کریں گے کہ وہ ہمارا باپ ہے؟ ہم پورا ہفتہ جس کے کام کرتے ہیں وہ ہمارا باپ ہے۔ یاد رکھیں، میں دنیا کے کاموں سے مراد روزگار کی بات نہیں کر رہا، میں ان کاموں کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے کلام سے ہٹ کے ہیں، جو ہمیں روکتے ہیں خدا کے گھر آنے سے، جو ہمیں اس قابل کرتے کہ نہیں آج چھوڑ دو، آج میں نے کپڑے دھونے ہیں، آج میں نے اپنے رشتہ دار کے پاس جانا ہے، آج میں نے شام کو برتھ ڈے پارٹی پہ جانا ہے۔ ہم بہانے لگاتے ہیں خدا کے گھر آنے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اس بات کی سزا نہیں دے گا؟ ہم آگے سیکھیں گے جا کے قوم بنی اسرائیل کی سزا کیا تھی۔ پڑھیں جی ذرا، نکالیں، اگر وہ سبت کے دن یعنی عبادت نہیں کرتے تھے تو سزا کیا تھی؟ نکالیں جی خروج کی کتاب 31 باب کی ذرا پڑھیں جی، 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ چھ دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ ہاں جی، وہ کیا کیا جائے جی؟ شکر کریں آج ہمارے لیے قانون نہیں ہے۔ جو حالات ہمارے ہیں نا، کسی نے نہیں بچنا تھا۔ غور کریں، یہ دیکھیں، یہ غور طلب باتیں ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ نکالیں 35 باب، نکالیں جی ذرا 35 باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ خروج 35۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہو۔ جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ ہاں جی، تو یہ بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پہ سبت کو نہ ماننے پر سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ آج آپ سوچیں کہ میں اور آپ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارا کیا لیول ہے خدا کے ساتھ؟ کیا ہم خدا کے گھر آتے ہیں؟ کیا ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہے؟
اور یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ, میں بڑا سخت کلام دیتا ہوں, کبھی کبھی یہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے بھی ہیں, لیکن اس سخت کلام کے باوجود بھی میں نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ 1 2 3 ہفتے ٹھیک ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اسی روٹین پہ چل جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ابلیس کا قبضہ ہے. مانے اس بات کو, ابلیس کا قبضہ ہے. اور میں روحانی جنگ کی سیریز میں نے چلائی فرائیڈے چرچ کے اندر, اور اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یاد رکھیں آج بھی سو کالڈ ایماندار جو ہیں, جو کہتے ہیں ایماندار ہے لیکن ایماندار ہے نہیں, ان میں بدروہیں کام کرتی ہیں. کیونکہ اگر آپ نجات پا گئے ہیں, آپ ایمان لے آئے ہیں, اور آپ پھر بھی شراب پی رہے ہیں, آپ پھر بھی زنا کر رہے ہیں, آپ پھر بھی سگریٹ پی رہے ہیں, آپ پھر بھی دھوکہ کر رہے ہیں, آپ پھر بھی نامعافی کی اسپرٹ رکھتے ہیں, آپ پھر بھی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, تو کیا یہ روح القدس آپ سے کروا رہا ہے؟ نو, بلکہ آپ ایک ڈور اوپن کرتے ہیں جس میں بدرو آتی ہے, آپ سے وہ بدی کرواتی ہے, وہ گناہ کرواتی ہے, وہ آپ میں رہ اس لیے نہیں سکتی, وہ آپ کو اون اس لیے نہیں کرتی کیونکہ آپ زندہ خدا کا مقدس ہے, خریدے گئے ہیں, اور وہ جانتی ہے کہ دا مومنٹ یہ واپس خدا ان کی پریزنس میں جائے گا, میں مینیفیسٹ ہو جاؤں گی, وہ نکل جاتی ہے. لیکن وہ کام بدروہیں ہی کرواتی ہیں. غور کریں کون سی باتیں جو آپ کو چرچ آنے سے روکتی ہیں, کون سے قلعے ہیں جو آپ کے ذہن میں بن چکے ہوئے ہیں, کون سی بات ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ میں نے آج خدا کے گھر نہیں, جو آپ کو آرام پہ اکساتی ہے. ابلیسی قوتیں ہیں وہ. اگر آپ آزاد ہیں, اگر آپ خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں, اگر آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے, اگر آپ کا دل ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اگر آپ کی اسپرٹ ہر وقت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آپ انتظار کریں گے داؤد کی طرح کہ میں کب خدا ان کی پریزنس میں جاؤں. پر جب ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں, ہمارے ذہنوں پر ابلیس کا قبضہ ہے, ہمیں خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں, خدا کے گھر جانے کی کوئی فکر نہیں, تب یاد رکھیں کہ ہم ظاہری طور پر نظر آئیں گے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں مگر ہوں گے نہیں, اور ہم دکھوں میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, ہماری اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے گی, اولاد کسی ٹریک پہ نہیں رہے گی, بہت سارے کام بگڑ جائیں گے کیونکہ ہم نے پروٹیکشن ہی نہیں کھینچی. ہماری مدد سیون سے آنی نہیں ہے, ہیکل سے ہماری مدد آئے گی نہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے, اور ہم ابلیس کی فرما برداری کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کے کلام کی. مجھے افسوس ہوتا کہ بہت سارے لوگوں کو میں فون کروں, بھائی کیوں نہیں آئے؟ بھائی صاحب آج گرمی بڑی سی, میں اس ہمارے چرچ نہیں آیا. یار گرمی کے لیے آپ آفس جاتے ہیں منڈے ٹو سیٹرڈے؟ بھائی عامر جاتے ہیں جی؟ بولے نا اپنے آفس میں جی آج گرمی سی میں نہیں آیا, تو پاکستان ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں گے آپ. صرف ہم خدا کے سامنے یہ لیوریج دکھاتے ہیں خدا کو کہ آج گرمی تھی, پارکنگ نہیں ملی, میں نہیں آیا. جس طرح ہم اپنے آفس کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, ہمیں خدا کے گھر کے لیے ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس 40 ڈگری کے اندر اجمان سے پیدل آتے ہیں, جن کو خدا کے کلام سے محبت ہے, وہ کشت کر کے خدا کے پاس پہنچے گا. پر اگر ہم خدا کے کلام سے, خدا کی پریزنس سے دور ہیں, تب ہم کچھ نہیں, خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو ہم پر فضل کرتا ہے, ہم اس فضل کو ریسیو نہیں کرتے ہیں. شکر کریں کہ یہ کلام, یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں ہم نے کیا, میں نے شروع میں بولا کہ آج کے ایماندار کے لیے سبت ایسا نہیں ہے جیسے پرانے آدم کے ایماندار کے لیے تھا, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آج کا ایماندار جو ہے, بے شک خداون اس کا جو بدن ہے وہ زندہ خدا کا مقدس ہے, خدا کا روح بسا ہوا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے گھر نہ جائیں. خداوند یسوع مسیح کی آپ زمینی خدمت کو دیکھیں تو اس کا آدھے سے زیادہ وقت عبادت خانوں میں اور ہیکل میں گزرتا تھا, تعلیم دیتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے. اور پھر اگر ہم ابتدائی کلیسیا کا یعنی نئے عہد نامہ کی کلیسیا کا حصہ ہیں, اگر ہم ابتدائی کلیسیا کا ڈیکورم دیکھیں یا ان کا پیٹرن دیکھیں تو ان کا پیٹرن کیا تھا؟ نکالیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب, اس کا 2 باب نکالیں جی ذرا, اور پڑھیں 43 سے 47 تک. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب. یہ ابتدائی کلیسیا جو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی, جس میں سے میں اور آپ نکلے ہیں. ابتدائی کلیسیا کا پیٹرن کیا تھا؟ سوچیں, بے شک یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرتے تھے؟
روح القدس کی رہنمائی سے وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھیں جی ذرا یہ بات. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا ہاں جی، کرتے. کیا لکھا ہے؟ ہر روز ایک دل ہو کر کہاں ہوتے تھے جمع جی؟ چرچ میں، کلیسیا میں، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا. ہر روز. مت سوچے کہ وہ سارے نکارا تھے یا کام کاج نہیں کرتے تھے، سب کام کاج کرتے تھے. پطرس مچھیرا تھا، پالوس رسول کو پڑھے تو وہ ٹینٹ میکر تھا. ہر شخص کام کاج کرنے والا تھا، ہر شخص کے پاس روزگار تھا. وہ اپنی دال روٹی کماتے تھے اپنے روزگار سے، مگر اس جد و جہد کے ساتھ ساتھ لکھا ہے وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. یہ تھی ان کے دلوں میں خدا کی محبت جو ان کو ہر روز ہیکل میں لے کے آتی تھی، خدا ان کی پریزنس میں لے کے آتی تھی. وہ خدا کے ساتھ جڑے تھے، خدا کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور یاد رکھیں قوم بنی اسرائیل کو جسمانی طور سے خدا نے آرام میں داخل کر دیا ہے، مگر میں اور آپ وہ وعدہ کی سرزمین میں چلے گئے تھے. ان کی کیا سرزمین تھی وعدہ کی؟ ملک کنعان، جو موجودہ دور کے اندر اسرائیل ہے، وہ ملک کنعان اس کا پرانا نام ہے بائبل کے اندر. اور وہ جسمانی طور سے ان کو وعدہ کی سرزمین ملی. ان کو خدا نے آزاد کیا غلامی سے، یعنی گناہ سے، مصر سے، ابلیس سے، فرعون سے آزاد کیا. ان کے لیے وعدہ پورا ہو گیا. مگر یاد رکھیں میں اور آپ جو خدا کی امت ہیں، یسوع مسیح کی امت ہیں، ہمارا آرام ابھی باقی ہے. ہم نے وعدہ کے سرزمین میں داخل ہونا. یسوع مسیح نے ہمیں آرام دے دیا ہے نجات دے کے، مگر فزیکلی طور پر ہمارا آرام ابھی باقی ہے. ہمیں اپنے اس میراث میں، اس آسمانی گھر میں جانا ضروری ہے، باقی ہے. اس کے لیے اگر ہم زمین کے اوپر رہتے ہوئے خدا کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھیں گے، خدا کے گھر کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھیں گے، ہم کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھیں گے، تو ہم اس آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے. میرے ساتھ نکالے عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب پڑھیں جی. پہلی آیت سے ذرا پڑھیں ذرا اس کو. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب پہلی آیت سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے آج کی کلیسیا کے لیے. پس جب ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو. ہاں جی، کیا ہے جی؟ آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی، کہ ہمیں آسمانی گھر میں ابھی جانا ہے. ابھی ہم گئے نہیں ہیں. قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ وعدہ کی سرزمین پہ چلی گئی تھی. ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین خدا کی بادشاہ تھا، ہم نے ابھی وہاں پہ جانا ہے. اور سوچیں کہ جو حالات ہمارے ہیں، جس طرح سے ہم ابھی خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، کیا ہم ان حالات کے ساتھ خدا کے اب اس ابدی مکان میں اپنے داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پڑھیں جی آگے کیا لکھا ہے. کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا، میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گو بنا عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے. ہاں جی، یہ سمجھ لیں اس بات کو. جو کلام کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا نے یہ جو بات بولی کہ میں نے اپنے اندر قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں، کن کی بات تھی؟ یہ اس نسل کی بات تھی جو قوم بنی اسرائیل یعنی ملک مصر سے نکلے تھے اور جو نافرمان تھے. لکھا کہ خدا نے ایک نسل کو بیابان میں ڈھیر کر دیا، نافرمانوں کو، اور ان کی جو اولاد تھی ان کو یشوا لے کر ملک مصر میں گیا. یہاں تک کہ سوچیں موسیٰ اتنا بڑا خدا کا بندہ تھا، اس نے صرف ایک چھوٹی سی خطا کی تھی. اس خطا کے وسیلہ سے موسیٰ بھی وہاں تک نہیں جا سکا. موسیٰ بھی بیابان میں ہی رہ گیا، اور ان کی جو نسل تھی اس کو خدا یشوا کے وسیلہ سے وعدہ کے سرزمین میں لے کے گیا. اس لیے لکھا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے. یہ وہ لوگ تھے جن پہ خدا نے اتنے بڑے بڑے معجزات ان کے بیچ میں کیے، وہ پھر بھی ان معجزات کے ساتھ خدا کے نافرمان تھے. آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے سب سے بڑا معجزہ پتہ ہے کیا؟ نجات کا. اگر ہم نجات پانے کے بعد بھی خدا کے گھر اور خدا کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے بھی یہی سزا ہے. ہم بھی کاٹ ڈالے جائیں گے. پر جب ہم رفاقت رکھنا سیکھیں گے، ہمارا
پورا ہفتہ خداوند کے ساتھ اس کی پریزنس میں رہے گا, اور 7ویں دن ہم خدا کے گھر آئیں گے, تب ایک دن وقت آئے گا جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ کریں گے تو ہم وعدہ کی سرزمین تک پہنچ سکیں گے. پڑھ لیں, جس کو آگے بھی ذرا پڑھ لیں. چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا, اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں, اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے, تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے, جیسا بیشتر کہا گیا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہاں جی, آج جب تم اس کی آواز کو سنو تو کیا کرو جی؟ جب کلام سنایا جا رہا ہے, اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار آپ اس کام میں ویک ہیں, کہ آپ ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ چرچ آتے ہیں, تو آپ کو کلام سنایا جا رہا ہے, بائبل کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو جینوئنلی جاب پہ جاتے ہیں, وہ خداوند جانتا ہے ان کی نیت کو کہ ان کا روزگار ہے, روزگار کی ریکوائرمنٹ, آپ جائیں. لیکن وہ لوگ جو بہانے بازی کرتے ہیں خدا کے گھر آنے کے لیے, یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم خدا کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہاں جی, آگے. اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا, بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. ہاں جی, یہ خدا کی امت کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں. بہانے باز لوگ خدا کی امت نہیں ہے. اگر ہم بہانے کرتے رہیں گے ہم خدا کی امت نہیں ہیں, ہم خدا کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا. پر اگر ہم دل سے, روح اور سچائی سے خدا کے گھر کے متلاشی ہوں گے, ہم کوشش کریں کہ ہم ہر ہفتے ریگولر خدا کے گھر میں جائیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ کلیسیا کو تو چھوڑ دیں, کلیسیا تو چلو ہے, لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں, جن کو عہدے دیے گئے ہیں, جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, کوئی کوائر میں ہے, کوئی ساز بجاتا ہے, کوئی ویسے لیڈرشپ میں ہے, وہ بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی خدا سے دور ہیں. میرا دل دکھتا ہے, میں کسی کو کہنا چھوڑ دیا میں نے, کیونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے کہنا چھوڑ دیا, میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. لیڈرشپ کو, کوائر کو, سازندوں کو ریگولر ہونا چاہیے, ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے. جب آپ ریگولر ہوں گے تو یاد رکھیں کہ کلیسیا آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کے ریگولر ہوگی. ہم لوگ رول ماڈل ہیں, ہمیں خدا نے خدمت بخشی ہے. یاد رکھیں, خدا نے کلیسیا میں ہمیں اپوائنٹ کیا اپنے کام کے لیے. چھوٹی بات ہے, کتنی دنیا ہے, ان میں سے چند لوگ خدا چنتا ہے کہ یہ بیٹیاں کوائر میں ہیں, یہ بیٹے کوائر میں ہیں, یہ بچے ساز بجائیں گے, پادری صاحب کلام سنائیں گے, بھائی منور میٹنگ لیڈ کرے گا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. چنے ہوئے لوگوں کا اگر یہ حالات ہوں گے تو باقی کلیسیا کو تو آپ چھوڑ دیں. ہم سب کو مل کے آج وعدہ کرنا خداوند سے کہ خداوند جو خدمت تو نے مجھے سونپی ہے میں اس میں دیانتدار ہونا چاہتا ہوں. کہتے ہیں دیر از اے ول, دیر از اے وے. یہ مت ہے کہنا جی میں نہیں آ سکتا یا میرا فلانی چیز ہے. یہ آپ کے اگر دل میں جذبہ ہے تو آپ بیمار بھی ہوں گے تو آپ آئیں گے, کیونکہ آپ کا ایمان ہوگا کہ یہ بیماری خداوند کی حضوری میں جاتی ٹھیک ہو جائے گی. میں ذاتی تجربہ رکھتا ہوں. میں آج صبح بھی جب اٹھا, میں نے اپنی مسز کو بولا, میری ہائی پیلپٹیشن تھی, ہائی پیلپٹیشن, پر اب مجھے پتا ہے میں نے چرچ آنا ہے. میں جیسی آ کے کھڑا ہوں میں بالکل نارمل ہوں ابھی خداوند کی پریزنس کے اندر. خداوند ہمیں چھو کے شفا عطا کر دیتا ہے. ہیلیلویا. پر جب ہم ایمان رکھیں, لکھا ہے ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کچھ پیغامات میں ایک افریقن پاسٹر کی رویا جو اس نے دیکھی اس کا ذکر کیا. اس کو خدا نے طاقت دے رکھی تھی کہ وہ روحانی عالم کے اندر دیکھ سکتا ہے, اور اس نے بڑی خوبصورت بات ایکسپلین کی. اس نے بولا کہ خدا کے گھر آج لوگ نہیں آتے تو وہ 3 برکتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس نے بولا کہ جب خدا کے گھر میں لوگ جاتے ہیں تو خدا کے فرشتے آپ کے آنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے آپ کو 3 بار برکت دیتے ہیں. سنیں, یہ اس خادم کی رویا تھی. اس نے دیکھا کہ ہر کلیسیا کے اندر خدا کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ 3 بار آپ کو برکت دیتے ہیں. پہلے کا برکت دیتے ہیں جب آپ کا ٹائم ہے 11:30 اور آپ 11:30 پہ ایگزیکٹ خدا کے گھر میں یا خدا کے گھر میں اس ٹائم سے پہلے آ گئے ہیں تو فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کے آپ کو برکت دیتے ہیں کہ اس نے وقت کی فرما برداری کی ہے. ہیلیلویا. دوسرے
دوسرے نمبر پر فرشتے آپ کو کب برکت دیتے ہیں خدا کی طرف سے؟ جب آپ اپنے ہدیے نذرانے نکالتے اور خدا کو پیش کرتے ہیں تب فرشتے آپ کو برکت دیتے ہیں. اور تیسری اور آخری بار فرشتے آپ کو اس وقت خدا کی طرف سے برکت دیتے ہیں جب خدا کا خادم کلمات برکات دے رہا ہوتا ہے تو وہ کلمات برکات کی برکت فرشتے لے کر کلیسیا تک پہنچاتے اور ان کو برکت دیتے ہیں. تو سوچیں اگر آپ خدا کے گھر آئے ہی نہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ 3 برکات کھو دی. سوچیں اس بات پہ. اور جب آپ خدا کے گھر آئیں گے تو یہ 3 برکات آپ کے لیے ہیں. پرستش میں آپ برکت پائیں گے, کلام میں برکت پائیں گے, دعا میں برکت پائیں گے. اور آپ کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب اتوار نو نہ آواں تے پورا ہفتہ خالی جانا, لیکن اتوار نو آواں تے پورا ہفتہ میں ریوائیو رہنا. ریزن کیا؟ خدا کا کلام ہمیں طاقت بخشتا ہے, خدا کا کلام ہمیں زور بخشتا ہے, ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے, ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے. ہم پورا ہفتہ اس جوائے سے بھرے رہتے ہیں جو ہم سنڈے کو لے کے جاتے ہیں, اور خدا اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے اگلے سنڈے تک کے لیے. کلام مقدس کے مطابق اس دنیا کو بنے 6 دن گزر چکے ہیں. ہم اپنے آرام میں داخل ہونے والے ہیں, 7واں دن ہے. غور کریں کہ اگر ابھی تک ہم خدا کے گھر سے, کلیسیا سے کٹے ہوئے ہیں تو ضرورت ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ خداوند آج کے بعد میں تیرے گھر ریگولر آؤں گا. میں بیمار ہوں, کچھ بھی ہو, میرا ایمان ہے کہ تیری حضوری مجھے طاقت بخشے گی. پریز گاڈ. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ ارادہ کریں گے روح القدس آپ کی مدد کرے گا, اور جب آپ روح القدس کی رہنمائی سے خدا کے گھر آئیں گے آپ بے شمار چیزوں سے رہائی پائیں گے, نجات پائیں گے, برکت پائیں گے, تسلی پائیں گے. خدا کا روح آپ کے اندر کام کرے گا اور آپ بتیروں کے لیے مثال بن جائیں گے. ہیلیلویا. خدا ہم سب کو برکت دے جی.